الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لہم البشر فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین جانے کائنات جانے بہار ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں تازہ دم ہو کر حسو بساط چہرہ بنا کر عقل کی حاضری کے ساتھ تصورات کی دنیا میں گنبد خضرا بسا کر مل جل کر ایک زبان ہو کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید واثق ہے کہ آپ کھانا کھا کر آئے ہوں گے، طاقت بھی ہوگی، زبان بھی ہوگی، عقل شریف تو موجود ہی ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو اس محفل میں آپ نہ آتے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے سینے میں جو دم دیا ہے اور جن کے صدقے میں اللہ نے آپ کو کھانا پانی دیا ہے اور اس کھانے کے ذریعے سے آپ کے سینے میں جو دم ہے اس سارے دم کو نبی کے نام پر قربان کر کے بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، زندگی کا یہ پہلا اتفاق ہے۔ 50 سال کی عمر تقریباً ہو گئی اور 50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد پہلی بار میں آپ کی سلطنت میں حضور کی میلاد شریف پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اگر آپ کے بلانے کا یہی حال رہا اور اگر میں زندہ رہا تو اب کی بار 100 سال کا ہو جاؤں گا، شاید تقریر نہیں بلکہ دعا کے لیے آ جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس وقت کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، شہزادہ احمد مختار کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نشست کو قبول و مقبول فرمائے۔ میں مبارکبادی دے رہا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے اس دور پرفتن میں سب سے ناتا رشتہ توڑ کر اور یہ محفل منعقد کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمارا رشتہ کل بھی غوث اعظم سے تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آپ نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس غلامی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے۔
قابل مبارکباد ہیں واصف شاہ ہدا نعت خان محبوب کردگار حضرت مولانا نور عالم نوری سیاح پوری. بہت دنوں سے جو یہ کہتے تھے کہ حضرت آپ کو میرے مدرسے میں آنا ہے. میں تو وہ گھوڑچڑی سمجھ رہا تھا. انہوں نے بتایا وہ گھوڑچڑی نہیں ہے، اس کے بغل والا گاؤں ہے وہ بھی گھوڑچڑی ہے. ایک کافی دنوں سے یہ مجھے دعوتیں پیش کرتے تھے آپ کو آنا ہے آنا ہے، مگر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب اس چیز کا وقت ہو جاتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہماری جماعت کے جیسا کہ نقیب الہند حضرت علامہ معین اختر صاحب قبلہ نے بتایا، بہت سنجیدہ نعت خواں ہیں اور نبی کی نعت وہ دل سے پڑھتے ہیں اور محنت کر کے پڑھتے ہیں. اس وقت وہ علماء کے محبوب نظر بنے ہوئے ہیں اور الحمدللہ سیاح پور سے اٹھ کر اپنے گاؤں کو اور آپ کے اس گاؤں کو نہ جانے کہاں تک پہنچائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور نعت رسول پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی دعوت پر میں حاضر آیا. میں سمجھ رہا تھا چھوٹا سا مدرسہ ہوگا، گاؤں چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا مدرسہ ہوگا، اور لیکن یہاں آنے کے بعد دل باغ باغ ہوا. گاؤں چاہے جتنا چھوٹا ہو مگر الحمدللہ آبادی کے اعتبار سے آپ کا مدرسہ بہت بڑا ہے. اس خانہ رسول کے قرب میں آپ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کی محفل سجائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس سجائی ہوئی محفل کو اپنے حبیب کے توسل سے قبول و مقبول فرمائے. کافی دیر سے اس جلسے کو آپ سماعت کر رہے ہیں. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کا بہت مصروف نقیب اور آپ کے پورے علاقے کو ہندوستان کے نہ جانے کس کس کونے میں پہنچانے والا نقیب الہند نازش علم و فن حضرت علامہ مولانا معین اختر خان صاحب قبلہ. میں نے ان کے اندر ایک خصوصیت دیکھی ہے کہ جب بہت بڑا نقیب ہوتا ہے ہزاروں میں نقابت کرنے والا، یا بہت بڑا خطیب ہو ہزاروں میں بولنے والا، جب اس کو مختصر سا مجمع مل جاتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو پور سمجھنے لگتا ہے. یا بہت مختصر سی محفل میں تقریر کرنے والا خطیب جب بڑے مجمع میں چلا جاتا ہے تو نہ جانے اس کو کیسی کیسی دقتیں پیش آتی ہیں. مولانا معین اختر صاحب قبلہ کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے مختصر سا مجمع ہو، چاہے ہزاروں کا مجمع ہو یا لاکھوں کا مجمع ہو، الحمدللہ وہی جذبہ ہے، وہی تمتراک ہے، وہی جملہ ہے اور وہی انداز نقابت ہے. مختصر سے مجمع میں ہزاروں میں نقابت کرنے والا وہ نقیب آج بھی وہی انداز اپنائے ہوئے ہے جو بڑے بڑے جلسوں میں اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ نقیب کو دیر تک سلامت رہے جو کسی دنیا دار کا پتہ نہیں بتاتے ہیں، اپنے خوبصورت جملوں کے ذریعے سے مدینے کا پتہ بتاتے ہیں. آپ نے ان کو سماعت کیا اور اس کے بعد نعت خان رسول، اس سے پہلے حضرت مولانا محرم علی صاحب قبلہ اس علاقے میں یہ ہر محفل میں کم و بیش پہنچتے رہتے ہیں. آپ نے ان کو سماعت کیا. اس علاقے کے سب سے پرانے نعت خواں
नात पढ़ते पढ़ते इन्होंने मदीना शरीफ का दीदार कर लिया है। अगर इनको कह दिया जाए और मौलाना मोइन साहब की पाबंदी ना हो तो आधी रात तक के बिला तकल्लुम नात पढ़ सकते हैं। हाँ, आज तो इन्होंने कुछ मुख्तसर कर दिया, आपने उनको समात किया। आरिफ रजा साहब की बिला बल्लामपुरी को आपने समात किया और आपने अपने इस मदरसे के महबूब मुदर्रिस कोहिना मस्क मुदर्रिस हजरत मौलाना नूर आलम साहब किबला नूरी सैयापुरी को आपने समात किया। मौलाना मोइन अख्तर साहब किबला ये तन्हा ये मुदर्रिस से मैंने कई बार पूछा आप कहाँ पढ़ाते? कहा हजरत घोड़चड़ी में। तो हमने कहा सुकून है, कहीं जगह होगे चाहिए तो बताओ, इसलिए कि आप बहुत संजीदा हैं और आप जहाँ जाते हैं छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। कहा नहीं हजरत, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, हाँ बहुत इज्जत देते हैं और हजरत मैं छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो हो सकता लोग उसी मदरसे में बांध दें, जो मैं शाम को घर आता हूँ वो घर भी मेरा आना जाना छूट जाएगा। मैंने इससे महसूस किया कि आप इन्हें मोहब्बत भी देते हैं और इज्जत भी देते हैं और मोहब्बत देनी चाहिए, इसलिए कि आपके मदरसे में बैठकर ये दुनिया नहीं देते हैं, मेरे हुजूर का सही दीन देते हैं। इनका एहसान है। इनकी दावत पर मैं हाजिर आया, मदरसा देखकर दिल बाग बाग हुआ। मुख्तसर सही मगर आपके सुनने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है। अब तक आपने बहुत बढ़िया सुना। अब मेरे साथ आप क्या मामला पेश करेंगे ये तो मैं उस वक्त पता लगाऊंगा जब मेरी तकरीर की किताब खुलेगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने सबों को सुना है वैसे आप मुझे भी सुनेंगे। सुनेंगे ना? जोर से बोलो। हाँ तो कुछ बोला करो। मैं कोई पागल नहीं हूँ, न सिधौरा के जंगल से आया हूँ और न गुमड़ी घाट के जंगल से आया हूँ। मैं आबादी से आया हूँ, साहिबे अक्ल हूँ। पागल चाहे जहां बैठकर बोल लेता है मगर मैं गौसे आजम का दीवाना हूं, वहीं बोलता हूं जहां साहिबे अक्ल और गुलामाने गौसुल वरा रहा करते हैं। तो आप अक्लमंद है ना, पागल वगल तो है नहीं। और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल शरीफ है? मैं कोई पागल थोड़ा हूं, अक्लमंद हूं। अगर मैं पागल होता तो मौलाना आपके मुदर्रिस साहब मुझे दावत देते नहीं। तो आप भी पागल नहीं, मैं भी नहीं। और जब मेरे हुजूर गौस पाक का जिक्र खैर हो तो आप अपनी अक्लमंदी का सबूत दीजिए। और अक्लमंदी का सबूत भाग कर नहीं, कभी नारा लगाकर और कभी अल्लाह की तस्बीह पढ़ करके। हाँ, अब आप जरा सा बैठे, आप घबराए नहीं। मैं घबरा नहीं रहा हूं कि मुट्ठी भर मजमा है, अब क्या होगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इस तरह सुनेंगे कि मैं अगर आंख बंद कर लूंगा तो समझूंगा कि कम से कम 200-300 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि हकीकत यही है कि 10-20 लोग बैठे हैं। अब मोहब्बत के साथ आप बैठे। आपके नकीब साहब अगर मुझे इजाजत दें, चूंकि इमाम हैं, मिंबर का इमाम नकीब ही होता है। ये हजरत गोंडा पहुंचे तो इनको बड़ी फिक्र थी, नूरी साहब के जलसे की बड़ी फिक्र थी। इन्होंने कहा आप पहुंचे नहीं। अरे हमने कहा हुजूर हुक्म हाकिम बंदा हाजिर। मगर 3 महीना पहले मादैया मोड़ की दावत थी एक गरीब के यहाँ, तो मैं जरा सा हो लूँ। तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा 10 बजे आओगे? कारी मुशाहिद साहब ने कहा 10 बजे आओगे? हमने कहा नहीं इंशाअल्लाह मैं 9 और 10 के बीच में आ जाऊंगा। किरत हुई। बहुत जमाने के बाद एक किरत और एक नात के बाद मेरा नंबर आया है, वरना जो हाल यहाँ हुआ है ना वही हाल हर जगह होता है। यहाँ तो कुछ हाल मेरा बेहतर है। हाँ, मैं बहुत आज खुश हूँ। मैंने वहाँ ऐलान किया कि खुदा का शुक्र है कि आज जबरदस्ती मैंने किरत के बाद नंबर ले लिया है, एक शौर के वजह से नहीं, आपके नकीब के वजह से। वरना नकीब जिसे चाहे लिठा दें और जिसे चाहे बिठा दें और जिसे चाहे खड़ा कर दें। ये हमारे करम फरमा है। अब जरा सा मोहब्बत के साथ आप बैठो। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी
میری اس چاشنی کو بدلنے کے لیے میں کلام رضا کے 2-3 شعر پڑھ دوں. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور اس سے پہلے اگر آپ بیدار ہو جائیں نا, ایک نعرہ لگا دیں, تو میں وہ شعر پڑھ دوں جو شعر میرے غریب نواز نے اپنے غوث اعظم کے بارگاہ میں پڑھا. زور سے بولو سبحان اللہ. بھائی ایک ہی شعر پر بہت قیمتی شعر ہے یہ, اس لیے کہ بہت بھاری یا بہت بڑے شاعر کا شعر ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان سے بڑا ولی بھارت میں کوئی گزرا ہی نہیں, اور نہ ان سے بڑا کوئی شاعر گزرا ہے. اور بڑی محنت سے میں نے یاد کیا ایک شعر کو. ایک ہی شعر یا امید نہ کیجئے گا کہ 2-3 شعر اور پڑھ دوں گا. حقیقت یہی کہ ایک شعر میں نے یاد کیا. بہت بڑھیا بڑھیا شعر آپ سنیں. اب اگر میں بھی ان کی نقل کرنے لگوں گا نا تو تقریر کی ہماری لوٹیا ڈوب جائے گی. تو ایک شعر سنو اور ذرا سا محبت سے بول دو سبحان اللہ. تو غریب نواز سرکار کا شعر پڑھ دوں کہ لے کر چلا جاؤں؟ پڑھ دوں. اچھا, اس وقت کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیں. سب سننا. مولانا نوری صاحب نے ہوشیار کر دیا ہے سبحان اللہ. اور اب سلطان الاولیاء فی الہند میرے غریب نواز کا یہ شعر کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتا دیں. زور سے بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں یار, لگے کہ ہم قبرستان میں نہیں ہیں, ہندوستان کے اس ٹکڑے پہ ہیں جہاں ایک طرف رسول کا دیوانہ ہے اور ایک طرف میرے رسول کا گھر ہے سبحان اللہ. ایک طرف میرے رسول کا گھر ہے اور ایک طرف تیسری طرف میرے غوث اعظم کا فیضان ہے سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. لوگوں, یہ غوث کا ذکر تم کر نہیں رہے ہو, میرا غوث کروا رہا ہے. غوث اعظم کا نام لینے سے پہلے میں نے پڑھا مولانا معین اختر صاحب کہ جو غوث اعظم کا غلام ظہر میں غوث اعظم کا نام لیتا ہے. کس میں؟ زور سے بولو, ظہر میں. تو ظہر سے پہلے ایک نماز ہوتی جس کو فجر کہا جاتا ہے. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھا کرو, ہاں پڑھا کرو. غوث اعظم فرماتے جو میرا دیوانہ ظہر میں میرا نام لیتا ہے, ظہر میں, تو وہ یہ نہ سوچے کہ غوث اعظم اسے یاد نہیں کرتے ہیں. وہی ظہر میں میرا نام لیتا ہے جس کو میں فجر میں یاد کر لیتا ہوں سبحان اللہ. جس کو میں فجر میں یاد کر لیتا ہوں. اور میرا ذکر وہی کرتا ہے, میرا ذکر وہی کرتا ہے جسے میں توفیق دیتا ہوں سبحان اللہ. جسے میں توفیق دیتا ہوں. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے غوث نے کس کس کو توفیق دیا ہے. ہاں, آپ سب کو توفیق ملی ہے نا, اس لیے بیٹھے ہیں. تو ذرا سا ایک بار جس کو توفیق ملی ہے وہ ذرا سا کہہ دے یا غوث المدد, اور زور سے بولو یا غوث, یا غوث, یا غوث المدد. ایسے بیٹھو یار, ورنہ کبھی کبھی مقتدی کے سو جانے سے امام بھی سو جاتا ہے. ہاں, امام بھی سو جاتا ہے. کبھی کبھی ڈرائیور کی ڈرائیو ہو. ہاں, مولانا معین اختر صاحب ایک بار اونگنے لگے تو ڈرائیور نے کہا حضرت ذرا سا مجھ کو دیکھیے. آپ تو سو رہے ہیں, اور آگے والے سیٹ پہ بیٹھ کر, اور کہیں میں ذرا سی آپ کی دیکھی دیکھا, آنکھ بند کیا, آنکھ بند کیا تو گئی بھینس پانی میں. نہ سوئیے, نہ سوئیے. آپ 2 گھنٹہ سوئیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر کہیں میں جھپک گیا, آنکھ میری جھپک گئی, تو آپ جا رہے ہیں لکھنؤ, اب لکھنؤ پروگرام نہیں ہوگا, گھاگرا ہی میں ہو جائے گا, گھاگرا میں ہو جائے گا. آپ سوئیے نہیں, وہ تو دنیا کا ڈرائیور ہے, یہ سب دین کے ڈرائیور ہیں. اگر یہ سو گئے تو مسجدیں سو جائیں گی, اگر یہ سو گئے تو یہ مدرسے سو جائیں گے, اگر یہ سو گئے تو مسائل دینیہ سو جائیں گے, اگر یہ سو گئے تو مصطفیٰ کی عظمت کو کون بتائے گا. اس لیے جاگو, کہیں آپ کے سو جانے کی وجہ سے یہ ائمہ نہ سو جائیں.
جاگو تاکہ آپ کے جاگنے کا اثر ان پر پڑے. یہ جاگیں گے تو مصطفیٰ کی عظمتوں کا پتہ بتائیں گے, یہ جاگیں گے تو مدینے کا پتہ بتائیں گے, اور یہ جاگیں گے ان کے ذریعے سے میرے غوث کا فیضان ملے گا. اب آپ بیٹھے وہ ذرا سا شعر سنیے. میں منبر پر بیٹھے ہوئے جتنے علماء ہیں, نقیب سے لے کر خطیب اور شورا تک, میں سب کے حوالے یہ شعر کر کے آپ کے حوالے, ہاں میں کر رہا ہوں وہ شعر. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. شعر کس کا ہے؟ زور سے بولو. غریب نواز سرکار. مزار ان کا کہاں ہے؟ کلیر میں کہ بہرائچ میں؟ اجمیر شریف میں. جانتے ہیں آپ, ہوش میں ہیں, ہوش میں ہیں. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک منقبت غوث اعظم کی بارگاہ میں لکھتے ہیں. اس غوث اعظم کا رتبہ کیا ہوگا جس کی تعریف ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ, بادشاہ کر رہا ہوں. اور میں بتا دوں یہیں پر رک کر, سرکار غریب ہندوستان میں اولیاء بہت ہیں, بہت ہیں. مولانا معین اختر صاحب کی بلا سے پوچھو, احمد آباد حضرت کا دورہ ہوا ہے, 4-5 دن چلتے رہو نا تو اتنے مزار ہیں کہ حاضری تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے, اتنے مزار ہیں. ایسے اور بھی صوبہ میں جاؤ, شہروں میں جاؤ. لیکن سارے ولیوں کے جو بادشاہ بنے وہ میرے غریب نواز ہیں. ہندوستان میں جو سارے ولیوں کے بادشاہ بنے وہ میرے غریب نواز ہیں. اب کہنا یہ ہے ولی احمد آباد میں بھی ہیں, ولی میرٹھ میں بھی ہیں, ولی لکھنؤ میں بھی ہیں, اولیاء یو پی میں بھی ہیں, اولیاء کرناٹک میں بھی ہیں, اولیاء بہار میں بھی ہیں, اولیاء راجستھان میں بھی ہیں, اولیاء گجرات میں بھی ہیں, اولیاء مہاراشٹر میں بھی ہیں. لیکن کسی ولی کو بادشاہ نہ بنایا گیا. اگر بنایا گیا تو میرے ہندل ولی کو بنایا گیا ہے, شہزادے رسول کو بنایا گیا ہے. کبھی آپ نے اس فکر پر غور کیا کہ اتنے سارے اولیاء اور کسی کو بادشاہی کا تاج نہ دیا گیا؟ اگر دیا گیا ہے تو وہ میرے غریب نواز کو دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے مجھے بتا دوں؟ جواب سنو گے اس کی وجہ کیا ہے؟ سن لو. سرکار غوث اعظم اور سرکار معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک دور گزرا ہے. ایک بار میرے غوث اعظم نے اعلان کیا, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. پہلے کے اولیاء اس دور میں جو زندہ اولیاء تھے, یا باپ کے نطفے میں تھے, یا ماں کے شکم میں تھے, یا قیامت تک جتنے اولیاء آنے والے تھے, سب کے کندھوں پہ غوث اعظم کا قدم. اس وقت میرا خواجہ خراسان کی پہاڑی پہ, آپ نے سنا ہوگا واقعہ, چلا کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے. آواز نکلی تھی بغداد سے, زور سے بولو سبحان اللہ. کہاں بغداد, کہاں خراسان؟ نادان, نبی کی سماعت پر اعتراض مت کر. نبی کے شہزادوں کے سننے کا جب یہ حال ہے تو میرے حضور کے سننے کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. خراسان میں غریب نواز, بغداد میں سلطان الاولیاء غوث اعظم اعلان کرتے ہیں, میرا یہ قدم تمامی اولیاء اللہ کے کندھوں پر. بس یہ آواز بغداد سے نکل کر خراسان میں پہنچی. سن لیا میرے غریب نواز نے, سبحان اللہ, سن لیا. اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے سر کو, اپنے کندھے کو, اپنے دل کو, اپنی آنکھوں کو جھکایا, اور جھکانے کے بعد کہا لا بل عینی و راشی. اے غوث اعظم, غریب نواز عرض کرتے, اے غوث اعظم, آپ کا یہ قدم خالی معین الدین کے کندھے ہی پر نہیں, لاؤ غوث اعظم آپ کا تلوہ معین الدین کے سر پہ ہے, معین الدین کے آنکھ پہ ہے, معین الدین کے دل پہ ہے. جب اتنا سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں تو میرے غوث اعظم اس آواز کو بغداد میں سنتے ہیں, اور سننے کے بعد کہتے ہیں حسن کے بیٹے معین الدین نے بازی جیت لیا. اے معین الدین, جاؤ تم میرے لیے
چکے ہو، دل کو چکائے، آنکھ کو چکائے، سر کو چکائے، جاؤ اس کے بدلے میں تمہیں بھارت کا راجہ بنا رہا ہوں اور بھارت کا بادشاہ بنا رہا ہوں۔ یہ میرے غریب نواز اب محبتوں کے ساتھ ان کا ایک شعر سنو، فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ غریب نواز پر عرض کرتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم، سلطان دو عالم، قطب اولا، حیراز جلالت عرض و سما، یعنی اے غوث اعظم آپ سارے اغیاث میں، سارے اقطاب میں، سارے نقبہ میں، سارے نجبہ میں، سارے کاملین میں، سارے اصفیاء میں سب سے بلند درجے کے غوث ہیں۔ اللہ کی عطا سے آپ تصدق کرنے والے ہیں، اختیار والے ہیں اور دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ، سلطان دو عالم، دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ اور آپ کی عظمتوں کا حال یہ ہے حیراز جلالت عرض و سما، آپ کے مراتب کو دیکھ کر، آپ کی عظمتوں کو دیکھ کر یہ آسمان بھی دنگ ہے اور یہ زمین بھی حیرت میں ہے۔ اب جلدی سے میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اجازت ہے مولانا معین اختر صاحب کی، بولا ایک شعر میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں جس میں میرے اعلیٰ حضرت نے بارگاہ غوثیت ماب میں اپنی تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب وہ تمنا کیا، جلدی سے سن لو۔ فرماتے ہیں غوث اعظم احمد رضا کی یہ تمنا، کاش وہ تمنا پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ عرض کرتے ہیں نزا میں، گور میں، میزا پہ، سرے پل پہ کہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، نزا میں، گور میں، میزا پہ، سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان مولا تیرا، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان مولا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اے میرے غوث دل میں کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل میں کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، شیب تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا۔ اب ذرا سا آپ بیٹھے، غوث اعظم سرکار کی عظمت کا حال یہ ہے، جلدی سے آپ سن لیجئے۔ غوث اعظم وہ ہیں میرے غوث اعظم جن کی بارگاہ میں چاند و سورج آئے، زور سے بولو سبحان اللہ، چاند اور سورج آئے۔ میرے غوث اعظم وہ ہیں کہ جب تک کسی ولی کی ولایت کو تسلیم نہ کریں دنیا میں کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ غوث اعظم وہ ہیں کہ جو حضرت آدم کی امت سے لے کر اور قیامت تک جتنے ولی ہو چکے اور جتنے ولی ہیں اور جتنے ولی امام مہدی کے ظہور تک آئیں گے، جو سارے ولیوں کا سردار ہے اسی کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے اور اسی کو بڑے پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی پیر دستگیر ہیں سرکار غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بیٹھے ہیں، میں تو سمجھا یہ چلے گئے ہوں گے، مگر کہاں جائیں گے، یہی ان کی راجدھانی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم ہیں، اللہ نے وہ رتبہ آپ کو دیا۔ عرش اعظم کے اوپر ایک جگہ ہے لوح محفوظ، کیا ہے؟ زور سے بولو لوح، زور سے بولو لوح محفوظ۔ محفوظ جہاں پر انسان کی تقدیریں محفوظ ہیں۔ آپ کب مریں گے، کتنا کھائیں گے، کئی سال جیئیں گے، کفر پر مریں گے کہ اسلام پر مریں گے، بوڑھے ہو کر مریں گے، جوان ہو کر مریں گے، رزق حرام کا حاصل کریں گے کہ حلال کا حاصل کریں گے، اولاد آپ کی وفادار ہوگی کہ بے وفا ہوگی، زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے رب نے اسے لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا ہے۔ اب اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے بارے میں لکھا یہ بے اولاد ہوں گے تو یہ بے اولاد ہی رہیں گے۔ میرے بارے میں لکھا کہ رزق کم پائیں گے تو مجھے کم ملے گا، مگر ایک گھڑ چڑھی کے مسلمانوں
اپنے بڑے پیر کی عظمت کو دیکھو. رب کے لوح محفوظ پہ کچھ ہے اور یہاں غوث اعظم کچھ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. گھبراؤ نہیں, غوث اعظم کو منا لو. اگر لوح محفوظ پہ تمہارے حصے میں ذلت لکھی ہے اور اگر میرا غوث اپنے خالق و مالک کے بارگاہ میں مچل گیا تو وہ جو لوح محفوظ پہ ذلت لکھی ہے اللہ تیری ذلت کو دور کر دے گا اور تجھے عزتوں سے مالا مال کر دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب ذرا سا میں نے دعویٰ کیا اس کی میں دلیل دے دوں, تقریر ختم. سرکار غوث اعظم ہے. آپ کے زمانے میں, آج بھی آپ کا زمانہ ہے, ظاہری حیات میں جب تھے آپ کے زمانے میں ایک عورت تھی. کیا تھی؟ ایک عورت. کئی سال ہو گئے اس کی شادی ہوئی ہے, نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی نہ کوئی لڑکا نہ کوئی لڑکی. ہمارے یہاں ہمارے سماج میں بڑا گندھورا اصول ہے. مولانا معین اختر صاحب کے پڑوس میں اگر کسی بچے کی شادی ہو جائے اور اس کی عورت آ جائے, 1 سال 2 سال 3 سال, جیسے تیسرا سال لگے, اب اگر اس کی گودی نہ بھرے تو جانتے ہو یہ مسلمان جو کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یہ جب کبھی لڑائی ہو نا تو عورت تو سب سے پہلے اس عورت کو تانا دے گی, بانجھ ہے تو, تیری گود نہیں بھرے گی, ہاں تو ابھاگن ہے, ڈائن ہے, طرح طرح کے. شوہر تانا دیتا ہے, شوہر جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے. سسر تانا دیتا ہے, ساس تانا دے کر مارتی ہے. سن لو, اپنے سماج سے چیزوں کو ختم کرو. کب تک تانا دیتے رہو گے اس بچی کو, کب تک ستاتے رہو گے اس بچی کو؟ اس مشرکانہ فعل سے باز آؤ. یہ مدرسہ جو آپ نے قائم کیا ہے مشرکانہ کردار ادا کرنے کے لیے نہیں, مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کے لیے آپ نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے. دنیا میں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو خالی اللہ نے لڑکا ہی لڑکا دیا ہے, اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے لڑکا بھی دیا ہے, لڑکی بھی دیا ہے, اور بہت ساری عورت ہیں جن کی گود میں نہ کل لڑکے تھے نہ آج ہیں اور نہ زندگی بھر تھے. سن لو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ بہو لڑکا لڑکی نہیں دیتی ہے, بلکہ وہ لڑکی لڑکا اور لڑکی نہیں دیتی ہے, لڑکا تو خدا دیتا ہے, لڑکی تو خدا دیتا ہے. ورنہ ہر بیوی ہر بچی کی یہ تمنا ہے کہ شادی کے بعد نسل انسانی کو پڑھانے کے لیے اللہ ہمارے کوکھ سے کسی اولاد کو پیدا کرے تاکہ ہماری نسل خاموش نہ ہو بلکہ ہماری نسل اولاد کے ذریعے سے جیتی جاگتی نظر آئے. کئی سال ہو گئے صاحب اولاد نہ ہوئی. سن لو, اے بڑے پیر کا جلسہ کرنے والے, عہد کر لو کہ ہمیشہ ہم 11ویں شریف کے مہینے میں اپنے غوث اعظم کا جشن کریں گے. مالدار ہو جاؤ گے, مالدار, غریبی دور ہو جائے گی. ابھی آپ کو نسخہ مولانا معین اختر صاحب قبلہ نے بتایا, مالدار ہو, ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام سے فاتحیاں دلاؤ, اور جو فاتحیاں کریں نا ان کو 10-20-50 روپیہ دو, اس نیت سے دو کہ میں انہیں غوث اعظم کا صدقہ دے رہا ہوں. ہاں, لیکن چراغی ہائے وہی 5 روپیہ, وہی 10 روپیہ. اگر مودی مجھ سے پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے تو بتا دوں کہ سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ 5 کا سکہ بند ہو اور 10-20 کا نوٹ بند ہو جائے. بڑا سب خزانے میں رہتا ہے. تو دیا کرو, فاتحہ کرایا کرو, غریبی دور ہو جائے گی. غوث اعظم کہتے مانگ کر تو دیکھ, مجھے یاد کر کے تو دیکھ, میری بارگاہ میں تمنا پیش کر کے تو دیکھ, تجھ کو عطا نہ کر دوں تو قادر کا بندہ عبد القادر نہ کہنا. ادھر بندہ مانگتا ہے اور ادھر میرا غوث اس کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کی گود خالی, اس کی
کی گود خالی. شوہر جب مارتا تھا نا تو یہی تانا دیتا تھا, ساس یہی تانا دیتی تھی, حاجی صاحب یہی تانا. محلہ پڑوس کی عورتیں ان کو خالی نکتہ مل جائے بس پھیلا دیتی ہیں خوب. ایک نکتہ سمیٹنا یہ نہیں جانتی ہیں, پھیلانا جانتی ہیں. ہاں اس طرح نہ ہوتی تو اس طرح ہو جاتا. کسی کو اپنے جملوں سے تکلیف مت دو. یہ دل ہے نا دل, چاہے مومنہ عورتوں کا دل ہو, چاہے نوجوان مومن کا دل ہو, چاہے ان بوڑھوں کا دل ہو, کعبہ سے افضل ہے. یہ دل کعبہ سے افضل ہے. کعبہ کو فرشتوں نے بنایا ہے, آدم نے بنایا ہے, انبیاء نے بنایا ہے, انسان نے بنایا ہے, لیکن کعبہ سے یہ افضل دل اس لیے ہے کہ اس کو پروردگار نے بنایا ہے, اس کو مالک نے بنایا ہے, اب اس کو تیرے خالق نے بنایا ہے. یہ دل اگر ٹوٹ گیا نا, اس ٹوٹے ہوئے دل سے اگر مومن نے بد دعا کر دیا نا تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی. سرکار غوث اعظم کے زمانے میں وہ عورت تانے پر تانا سنتی تھی. لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو لوگوں نے بتایا جاؤ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ, وہ دعا کر دیں گے, صاحب اولاد ہو جائے گی. ایک ولی کے ہاں گئی, ولی نے دعا کے لیے جب ہاتھ اللہ کے ولی نے اٹھایا, آواز آئی, ندا آئی, اے میرے دوست ہاتھ نیچے کر لے, دعا نہ کرنا. مولا کیوں؟ کہا لوح محفوظ کو دیکھ. لوح محفوظ کو, کہاں ہے لوح محفوظ جانتے ہو کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر, جنت و جہنم کے اوپر. اور پہلا آسمان کتنا دور ہے؟ یہ جو دکھات ہے نا زمین میں کھڑا ہوئی کہ یہی نہ ہے. 500 برس تیز گھوڑے سے چلتے رہو, اسٹاپ نہ لو. اب 500 برس وہ گھوڑا تیز ایک رفتار میں چلتا رہے جو اس کی آخری رفتار ہے, تو 500 برس لگے گا پہلے آسمان پر پہنچنے کے لیے, دوسرے پر 500 برس, تیسرے آسمان کے لیے جاؤ تو 500 برس. آسمان ہے 7 اور 7 پچے 3500 برس. اور اس کے آگے حجاب عظمت, اس کے آگے جہنم, اس کے آگے جنت, اور اس کے آگے لوح محفوظ. وہاں بھی کہتا ہے کہے نبی پر سلام پڑھو تو مدینہ 7 سمندر اس پار ہے. ہاں کیا نبی دیکھتے ہیں؟ ہم نے کہا لوح محفوظ دور ہے کہ مدینہ دور ہے؟ مدینہ تو سائیکل سے, اور کیرل کا وہ صحاب کیا نام تھا, وہ تو 1 سال میں پہنچ گیا. صحاب 1 سال میں 8 مہینہ یا 9 مہینہ میں پہنچ گیا. اب اگر تیز گھوڑے سے 7 آسمان پر جاؤ تو 3500 برس. اب مدینہ دور ہے کہ لوح محفوظ دور ہے؟ ایک عقیدہ میں دے کر جا رہا ہوں, مجھ کو دعاؤں میں یاد رکھنا, جو خدا کا ولی زمین پر بیٹھ کر 7 آسمان کے اوپر رہنے والے لوح محفوظ اور اس پر چلنے والے قلم اور اس پہ لکھنے والی تحریر کو جب دیکھ سکتا ہے, جب خدا کے ولی کے دیکھنے کا یہ حال ہے, تو جس رسول کے صدقے میں ولی کو ولایت ملی ہے, اس رسول کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا اور اس کے دیکھنے کا حال کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, عظمت اولیاء کرام حضرت علامہ کلیم احمد صاحب قبلہ مشاہدی. اے بھائی تھک گئے زیادہ, ختم کر دوں, چلے 2-4 گھنٹہ. اے بھائی وعدہ پابند نہ کیجئے, امام میں ہوں, عام مقتدی ہیں, چاہے نعت نہ پڑھاؤں اور چاہے قل یا ایھا الکافرون پڑھاؤں, اور زیادہ تنگ نہ کرنا ورنہ سورہ بقرہ شروع کر دوں گا. ہاں اور مجھے خیال ہے مولانا معین اختر صاحب قبلہ کا شاید دوسرا جلسہ ہوتا, ہاں تو یہ قضا کر کے اب تک گھر سوتے. بہت دور سے آئے ہیں, میں تو سمجھ رات کو میں موبائل میں دیکھ رہا تھا, ہم نے کہا یا اللہ آج یہ گجرات میں ہیں اور کل گھوڑچڑی کیسے پہنچیں گے. ہاں لیکن اللہ کو منظور تھا,
کہ یہاں بھی میرے غوث کا ذکر ہونے والا ہے، تجھے پہنچنا ہے، اور اللہ نے راستہ پیدا کر دیا، اور یہ گجرات میں کل رات میں گجرات میں رہنے والا خطیب آپ کے جلسے میں شریک ہو رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کے جلسے میں شریک ہو رہا ہے۔ تو پہلے ولی کے بارگاہ میں جو عورت گئی، اللہ نے فرمایا ہاں اے ولی ہاتھ نیچے کر، لوح محفوظ دیکھ۔ بچے سے ولی نے لوح محفوظ کو دیکھا، کہا اے عورت بھاگ جا۔ کہا کیوں؟ کہا لوح محفوظ میں تیرے نصیبے میں کوئی لڑکا نہیں۔ دوسرے کے یہاں گئی، یہی جواب ملا، تیسرے کے یہاں یہی جواب، چوتھے کے یہاں وہی جواب۔ اے گھوڑ چڑھی کے مسلمانوں، مولانا نوری صاحب کے سرپرستی میں غوث اعظم کا جلسہ کرنے والوں کیا کرو، کیا کرو، اس کا فیضان تمہیں دنیا میں ملے گا، قبر میں ملے گا، حشر میں ملے گا، سبحان اللہ۔ سنو، جس کے نام کا آپ نے جلسہ سجایا اس کی اہمیت سنو اور ان کی عظمت سنو۔ ایسے 360 ولیوں کے ہاں گئی، کتنے؟ زور سے بولو، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا۔ 360 ولیوں کے ہاں گئی، مراد کو نہ پہنچی، منت کی تکمیل نہ ہوئی، آرزو نہ پوری ہوئی۔ 360 ولیوں کے ہاں جو گئی ہو، کس قدر تھک گئی ہوگی، آئی مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک دن شوہر کے ہاتھ سے پٹ کر دروازے پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی، کسی مرد خدا کا گزر ہوا، سبحان اللہ۔ اس کی سسکیوں کی آواز کو سن کر اللہ کا ولی ٹھہر گیا، اور اللہ کے ولی نے فرمایا کیا میں تیرے رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، زور سے پڑھیے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد۔ اے غوث اعظم، یہ آپ کے غلام آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا تصرف اس زلزلے پر بھی ہے۔ اے غوث اعظم، اس زلزلے جیسے مصیبت سے اپنے غلاموں کو آزاد فرمائیے۔ بیٹھ جاؤ، یہ زلزلہ کچھ نہیں کرے گا۔ ذکر میرے غوث اعظم کا ہو رہا ہے، زور سے بولو، ذکر میرے غوث اعظم کا ہو رہا ہے۔ ہاں، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ زور سے بولو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اے غوث اعظم، ہم غلاموں کی حفاظت کیجئے۔ اے غوث اعظم، ہم غلاموں کو بلاؤں سے بچاؤ۔ اے غوث اعظم، اس زلزلہ جیسے مہلک طوفان سے ہم غلاموں کو آزاد فرماؤ۔ اے غوث اعظم، آپ کے بندے، آپ کے چاہنے والے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، زور سے ڈرے تو نہیں ہو؟ سب غوث اعظم کے حوالے کر دو، کچھ نہیں ہوگا، سو سکتا ہے آزمائش کے لیے زلزلہ آیا ہو کہ دیکھو کتنے اصلی میرے دیوانے، یہ بھاگتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ اور کہہ دو کہ میں زلزلے کو نہیں جانتا ہوں، میں تو بغداد کے پیر کو جانتا ہوں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری زمانہ ہے، 360 ولیوں کے بارگاہ میں یہ جا کر لوٹ آئی، مایوس بیٹھی تھی، شوہر کے ہاتھ سے ماری گئی تھی، رو رہی تھی۔ مرد کلندر کا گزر ہوا، کہا اے عورت رو کیوں رہی ہے؟ اس عورت نے رو رو کر اپنی داستان بتائی۔ اے اللہ کے ولی، میں یہاں گئی وہاں گئی فقط ایک لڑکے کے لیے، مگر مراد کو نہ پہنچی، جہاں جہاں گئی سارے ولیوں نے مجھے بھگا دیا، یہ کہہ کر کے کہ جا لوح محفوظ پہ تیرے نام پہ کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں۔ کہا کتنے؟ کہا 360۔ کتنے ولیوں نے؟ 360۔ کہا ایک میری بات مان لے، آخری بات، ایک اور آخری بات۔ کہا کیا؟ کہا 360 ولیوں سے کام نہ بنانا تو جا، ابھی عبد القادر سرکار باقی ہیں، سبحان اللہ۔ جا ان کے بارگاہ میں، زور سے بولو سبحان اللہ، جا ان کے بارگاہ میں۔ کہاں رہنے تو، کہاں جا، اور اولیاء کی شان اور ہے، اور بغداد کے پیران پیر کی شان اور ہے۔ کہاں مل جائے گی اولاد؟ کہاں؟ ہاں، کہاں جاؤ؟
اب کہو تو بتا دوں کہ وہ کیسے گئی؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لے کر چلا جاؤں کہ دے کر جاؤں؟ اچھا میں خالی چلا جاؤں؟ ہاں نہیں، میں بتاؤں گا تو میرے ہاتھ غوث اعظم کا فیضان آئے گا۔ کہاں جا؟ کہاں مت بھیجو، 360 کے یہاں نپٹائی، کہاں نہیں جا۔ اور انہوں نے ڈھنگ بتایا تھا حاضری کا۔ اب وہ ڈھنگ کیسے بتایا تھا؟ ذرا سا بیٹھی، ابھی تھوڑو بتاؤں گا، پاگل توڑو ہوں، ہاں یہ جب پہنچ جائے گی تب میں بتاؤں گا۔ اب یہ گئی وہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ جانا ہاں تو رونا، خالی رونا، اور عورت کی رلائی جھوٹ ہے کہہ دو تو نالی نابدان بہ جائے، بس ہو گئی۔ کہا جاؤ غوث اعظم کے بارگاہ میں جو روتا ہے نا، یا جو عورت روتی ہے نا، غوث اعظم بہت جلد اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ جا خالی رونا، مرد ہوتا تو رونے کے لیے تمہید اس کو باندھنا پڑتا، عورت تھی پہنچی ہے مار کے بالکل ہنگامہ مچا دیا، ہاں رو رہی ہے۔ تو مرد کلندر نے فرمایا تھا پہلے خادم آئیں گے تو اور رونا، دوسرے پر خادم آئیں گے تب اور رونا، تیسرے پر جب خادم خاص آئیں گے تو اور رونا، بند نہ کرنا۔ اس وقت تک کی روتی رہنا جب تک خانقاہ سے نکل کر فاطمہ کا لال نہ آ جائے، زندہ باد، غوث اعظم سرکار نہ آ جائیں۔ بس یہ پہنچی، پتہ پوچھتے پوچھتے کہاں غوث اعظم؟ کہاں خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ بچہ اکھٹ پکڑ کے لگی رونے، ڈھونڈنا ہونا تو کچھ تھا نہیں، یہ جھوٹوں رونے پر آئے تو اللہ جانے کیا کیا بہ جائے، لگی رونے۔ غوث اعظم کے کان تک یہ بات پہنچی، اس کے رونے کی آواز۔ غوث اعظم فرماتے میری بارگاہ میں یہ رونے والی کون ہے؟ درد پوچھو، تکلیف پوچھو، وجہ پوچھو، غرض و غایت پوچھو، یہ رو کیوں رہی ہے؟ خادم آیا، کہا بہن چپ ہو جا، غوث اعظم کیا ہے؟ کہا چپ ہوئے، ہاں یہ کسی کی پڑھائی ہوئی آئی تھی نا، اور زیادہ رونے لگی۔ دوسرے خادم آئے، ارے کہا چپ ہو جا، غوث اعظم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، کچھ نہیں، اور زیادہ رونے لگی۔ خادم خاص آئے، کہا چپ ہو جا، تو مراد کو پہنچے گی، پتا تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور زیادہ رونے لگی۔ بس علی کے لال کو پیار آ گیا، سبحان اللہ، میری بارگاہ میں اور کوئی اس قدر گریا کرے، کوئی اس قدر روئے، علی کے شہزادے کو منظور نہیں۔ بس حسنی چاند، حسینی سورج، ولیوں کا سردار، پیروں کا پیر، روشن زمین، تاجدار بغداد معلی، ولیوں کے ولایت دینے والا غوث خانقاہ سے نکل کر آیا اور کہتا ہے اے عورت چپ ہو جا، کیا تجھ کو نہیں معلوم ہے کہ جس کی بارگاہ میں ڈائریکٹ علی کا فیضان آتا ہے اسی کو عبد القادر کہتے ہیں، اسی کو بڑے پیر سرکار کہتے ہیں۔ بول تو اس کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اب ذرا سا تھمی مولانا معین اختر صاحب کی اللہ، اب ذرا سا رکی، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ہاں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دوبارہ پھر بلاؤ، نہیں کہو بڑا پکاؤ مولانا آیا تھا، ہم سو رہے تھے تو زبردستی دھکا دے کر تقریر کر رہا تھا۔ ہاں دوبارہ، اچھا مدرسہ بنا ہے، مدرسہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، اے صبح نہیں ہمیشہ غوث اعظم کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، آپ لوگوں نے چھت کا کام ہے، میں تو بھول ہی رہا تھا۔ ہاں حضرت نے فرمایا آبادی بہت چھوٹی ہے، گاؤں بڑا چھوٹا ہے مگر جذبہ بہت بڑا ہے۔ ہمارے ہاں تعمیری کام ہو رہا ہے، اس خوشی میں غوث اعظم کا جلسہ ہوگا اور پورا گاؤں مل کر اپنے مدرسے کو غوث اعظم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کی نگہبانی، اس کی صدارت، قیادت، سرپرستی بغداد کا پیر کرے گا، سبحان اللہ۔ مگر کبھی کبھی آیا کرو، مولانا مولوی ناگوئے کہاں ڈسلے ہیں، نہیں جلسے میں ہمیشہ کبھی کبھی آ کر کے دینی مسئلہ سیکھا کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، دینی مسئلہ حاصل کیا کرو، نماز و روزہ کے بارے میں۔ اب غوث اعظم نے فرمایا چپ ہو جا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ گھر میں دل نہ لگاؤ، انشاءاللہ گھر میں نقصان نہیں ہوا ہوگا، میرا یہ وجدان بول رہا ہے، اس لیے آپ غوث اعظم کی محفل میں ہیں۔ گھرم تو دلانا ہے نا، یہ پورا دل، پورا ذہن، پوری عقل، یہ سب اور پوری توجہ بغداد کے پیر کے جانب کر دو، سبحان اللہ۔
زور سے بولو سبحان اللہ. اب غوث اعظم نے فرمایا خاموش ہو جا, رو کیوں رہی ہے, وجہ کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو اب وہ خاموش ہوئی. اب بڑے پیر سامنے موجود ہیں. کہا حضور ایک اولاد کے لیے آئی ہوں. والتمست من حضرت الدعاء لیوتی اللہ ولدن. اس نے عرض کیا حضور میں آپ کے بارگاہ کرم میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اللہ آپ دعا کر دیں اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے. کتنا کتنا مولانا معین صاحب ولدن ہے جس کا ترجمہ ہو تو ایک لڑکا دے دے. غوث اعظم نے فرمایا بس اسی لیے ہائے ویلا مچائی ہوئی تھی, چپ ہو جا, لڑکا لے کر کے جائے گی. بس جیسے ہمارے آپ کے پیر, پیران پیر, پیروں کے پیر, دستگیر جن کے حوالے آپ نے مدرسہ کیا ہے, مدرسے کی تعمیر کے خوشی میں آپ نے جن کے نام کا جلسہ کیا ہے, اللہ اس مدرسے میں برکت عطا فرمائے اور اس کے فیضان سے اللہ گھوڑچری کے سارے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب غوث اعظم جیسے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ لڑکا دے دے. اللہ نے فرمایا عبد القادر ہاتھ نیچے کر لے. زور سے بولو. ہاں بس غوث اعظم نے نیچے کر لیا. اس عورت نے کہا اب تو پورا معاملہ خراب ہو گیا. اب یہاں سے بھی وہی جواب ملا جو 360 ولیوں نے دیا تھا. مایوس ہو گئی. کہا عبد القادر میرے آقا اٹھے ہوئے ہاتھ کو اچانک آپ نے نیچے کیسے کر لیا؟ دیکھ غوث اعظم محبوبیت کے کس منزل پہ کھڑے ہیں. ہاتھ تو نیچے کر لیا. عورت نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا جا میں کر کیا سکتا ہوں, تیرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے. کہاں آپ نے دیکھ لیا؟ کہا لوح محفوظ پہ. غوث اعظم فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ. اور ولی وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھا کرتے ہیں, لیکن میرا غوث وہ ہے جو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے عینی فی اللوح المحفوظ. اللہ کی لوح محفوظ عبد القادر کے آنکھوں میں رہا کرتی ہے اور عبد القادر کے چشمان رحمت میں رہا کرتی ہے. تو سرکار عبد القادر فرماتے ہیں پیران پیر دستگیر جا, تیرے نصیبے میں کوئی لڑکا نہیں. اب ذرا سا ولی نے سبق کیا پڑھایا تھا؟ انہوں نے مولانا معین اختر صاحب, مولانا نوری صاحب, تو انہوں نے کہا جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ ہاں جاؤ. نہیں ملے گی اولاد, نہیں ملے گی, لڑکا نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. جب یہ چلنے لگی نا تو ولی نے فرمایا تھا 2 4 قدم آگے بڑھانا, ہاں تو رک جانا, اور رک کر ایسے مڑ کر عبد القادر کے چہرے کو دیکھ کر کہنا حضور بڑی امید لے کر کے آئی تھی, کیا اجازت ہے جاؤں؟ کیا اجازت ہے جاؤں؟ کیا اجازت؟ اب وہ جب قدم بڑھائی نا تو 2 4 قدم چلتی تھی. حضور جاؤں؟ اولاد نہیں ملے گی. ہاں جاؤ, خدا کے لوح محفوظ میں نہیں ہے. پھر 2 قدم آگے بڑھائی, پھر حضور جاؤں؟ میرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے. بس اب ذرا سا اہم سبق دیکھو جو اس مرد کلندر نے پڑھایا تھا. کہا حضور یہ تو بہت پہلے مجھ کو معلوم ہو گیا تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ تو بہت پہلے مجھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے. یہ آپ نہیں, اس کا پتہ تو 360 ولیوں نے بتایا تھا, مگر میں نے سنا ہے جو کام بڑے بڑے ولی نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. اے حضور اگر مجھ کو اس پر صبر ہوتا تو میں آپ کی بارگاہ میں نہ آتی. یہ تو پہلے سے مجھ کو معلوم تھا کہ میرے نصیبے میں نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی, پر آپ کے بارگاہ میں آنے سے اس عورت کو فائدہ کیا ملا؟ اتنا کہہ کر کے بس چلتی بنی, تیز قدم, اب مڑ کر نہیں دیکھ رہی ہے. بس میرے غوث اعظم پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی. فرماتے ہیں اے عورت آجا. زور سے بولو سبحان اللہ. آجا اے خالی دامن جانے والی آجا. تو نے بہت بڑی بات کر, للکار دیا نا اس کی محبوبیت کو, غوث اعظم کے مقام ناز کو تو نے چیلنج کر دیا نا. آجا اب غوث کو دیکھ لے. آجا. کہا حضور کیا کرنے کے لیے آ جاؤ؟ میں جا رہی ہوں. جو سبق پڑھایا تھا اسی حساب سے وہ کام کر رہی تھی. کہا نہیں, جب آئی نہیں تو میں اب لوٹ کے نہیں آؤں گی. کہا نہیں, آجا. کہا کیوں؟
کہا آ جا اب اولاد لے کر کے ہی جا. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اب کہو ختم کر دوں یا بتا دوں کہ کیسے لے کر گئی؟ بتا دوں؟ ارے رہنے دو. بتا دوں؟ جلدی جلسہ نہیں کرو گے کیا؟ پھر کرنا. زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو آ جا لے کر جا. ہم کو آپ کا خیال نہیں ہے، مولانا معین اختر صاحب کا خیال ہے. اچھا ہم بولے سبحان اللہ. سبحان غوث اعظم نے ان کی تھکاوٹ کو دور کر دیا ہے. ہاں زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں آ جا لے کر جا. اب آئی کہا اولاد مل جائے گی. کہاں؟ ہاں. کہا صحیح کہہ رہے ہو. کہاں؟ کہا وہاں ہے ہی نہیں. کہا یہاں وہاں مت دیکھ، سیدھے عبد القادر کو دیکھ. یہاں وہاں مت دیکھ، پیرانے پیر کو دیکھ. اب بیٹھ گئی. بٹھایا غوث اعظم نے. اب پھر ہاتھ اٹھ گئے. کہا ذرا سا ایک بار پھر کہہ تو نے کیا کہا تھا؟ اس عورت نے کہا والتمست من حضرت الدعاء لیوتی اللہ ولدن. اس نے عرض کیا حضور میں آپ کے بارگاہ میں التماس کرتی ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے. بس غوث اعظم کے ہاتھ اٹھ گئے. مولا اے مولا اے مولا، یہ عورت ایک لڑکا مانگنے آئی ہے، دے 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 دے. اللہ نے فرمایا نہیں، ایک بھی لڑکا نہیں ہے، ایک بھی لڑکا نہیں ہے، ایک بھی لڑکا نہیں ہے. کہا ایک لڑکا نہیں ہے تو دو ہی دے دے. زور سے بولو سبحان اللہ. کیا دے دے؟ پہلے ایک ہے کہ پہلے دو؟ اور جب ایک نہیں تو دو کیسے؟ پہلے 10 کا نوٹ ہے کہ 20 کا؟ 10 کا ہے نا، کہ یہاں 20 کا پہلے ہے. پہلے 20 ہے کہ پہلے 30؟ جب ایک نہیں تو دو کیسے؟ جب دو نہیں تو تین کیسے؟ جب تین نہیں تو چار کیسے؟ جب چار نہیں تو پانچ کیسے؟ اے عبد القادر تجھے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مقام محبوبیت پر کھڑے ہیں غوث اعظم، کھڑے ہیں. سننے والا پروردگار ہے، سنانے والا عبد القادر ہے، اور سننے والا قادر ہے. آج قادر کا بندہ عبد القادر مچلا ہوا ہے. مولا ایک نہیں نہ صحیح، دو ہی دے دے. کتنا دے دے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دو ہی دے دے. اب ندا آتی ہے فجان نداء من اللہ تعالی لیس لہا ولد مکتوب فی اللوح وانت تطلب لہا ولدین. اے عبد القادر تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اس کے نصیبے میں ایک اولاد نہیں ہے تو دو دو کیسے مانگتے ہو؟ لیس لہا ولد مکتوب فی اللوح وانت تطلب لہا ولدین. میرے لوح محفوظ پہ اس کے نصیبے میں ایک اولاد بھی نہیں ہے، اور تیری جسارت یہ ہے کہ تو دو دو مانگ رہا ہے. مولا نہیں دے گا؟ ایک نہیں ہے، نہیں ہے. اور دو؟ عبد القادر جب ایک نہیں تو دو کیسے؟ کہا مولا نہ دے. ایک نہیں دے رہا تو نہ دے، اور دو نہیں دے رہا تو نہ دے، تین ہی دے دے. زور سے بولو سبحان اللہ. کتنا دے دے؟ کتنا دے دے؟ کتنا دے دے؟ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. ایک نہیں ہے نہ دے، دو نہیں. ذرا سا عرض دیکھو، ایک نہیں ہے نہ دے. مولانا معین اختر صاحب سے کہوں بھیا ایک روپیہ دے دو، نہ ہی دیا بھائی. ہاں تو ہم کہیں 10 روپیہ دے دیو تو ہمارے بیوقوفی تو ہے. جو اپنے دکان پہ بٹھا کر اتنی اچھی دکان چل رہی ہے، کہہ دو 1 روپیہ دے دو بھیا، ایک پیکٹ پانی لے کے پیک ہے تو کہیے 1 پیسہ نہ دے. جس کے بارگاہ کرم میں میرا رضا کہتا ہے تجھ سے اور دہر کے اقتاب سے نسبت کیسی، قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا. مولا تو کئی حضرت یک مانگو، ہو سکتا اللہ رحیم کریم ہے، ایک مل جائے. اب بڑھاؤ نہ آگے کا، چپ ہو جا. اب میرے اور میرے خدا میں بات ہو رہی ہے. چپ ہو جا، چپ ہو جا. اے اللہ ایک نہیں نہ دے، دو نہیں نہ دے، تین نہیں نہ دے، چاند رہی ہیں تو نہ دے. اب 4 کے بعد 7 ہے کہ 8 ہے؟ 7 ہے. اوہ بھیا کہہ رہے 7. 4 کے بعد کتنا ہے؟ اور 5 کے بعد، اور 6 کے بعد، اور 7 سے پہلے، اور 6 سے پہلے، اور 5 سے پہلے، اور 4 سے پہلے، اور 3 سے پہلے، اور 2 سے پہلے، اور 1 سے پہلے.
صحیح کہہ رہے ہو، اے بیدار ہو، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو، ایک کے بعد سب کچھ ہے۔ اے اللہ ایک نہیں نہ دے، دو نہیں نہ دے، تین نہیں نہ دے، چار نہیں نہ دے، پانچ ہی دے دے۔ کہے عبد القادر جب ایک نہیں تو پانچ کیسے؟ اے اللہ اگر پانچ نہیں ہے تو نہ دے، چھ ہی دے دے۔ عورت کیا مری جاتی، یقین پسائی تھا وہ بالکل مری جات رہی ہوئی۔ اے اللہ چھ نہیں ہے نا، نہ دے، سات ہی دے دے۔ زور سے بولو، اور زور سے بولو، سات ہی دے دے۔ فجاء النداء من اللہ تعالی، من اللہ تعالی، تو اللہ کے طرف سے ندا آئی، یکفی یا غوث، اے غوث بس اب رک جاؤ، رک جاؤ، اب آگے نہ بڑھنا، نظام قدرت کی بات ہے غوث، اب آگے نہ بڑھنا۔ فجاء النداء یکفی یا غوث، تو ندا آئی، اے میرے غوث اب رک جاؤ۔ غوث اعظم وہ ہیں کہ پروردگار کہہ رہا میرے غوث رک جاؤ، اے میرے محبوب رک جاؤ۔ رک گیا مولا، مگر اس کو میں نے بلایا ہے، اب کچھ تو بتا دے، کچھ تو بشارت دے دے، کہ بشارت میں عورت کو دے دوں۔ بس فجاءت البشارہ من اللہ تعالی لہا سبع اولاد ذکورا۔ اے عبد القادر کہہ دو یہ پیرانے پیر کی بارگاہ ہے، جاؤ اس عورت سے کہہ دو کہ اللہ اس کے کوکھ سے ایک لڑکا دے گا، دو لڑکا دے گا، تین لڑکا دے گا، چار لڑکا دے گا، پانچ لڑکا دے گا، چھ لڑکا دے گا، سات لڑکا دے گا۔ اے عبد القادر اب اس کو وطنی اولاد ملے گی، جتنا تم نے کہا ہے، جتنا تم نے کہا ہے۔ اس لیے اے عبد القادر سارے اولیاء میری رضا چاہتے ہیں اور میں عبد القادر تیری رضا چاہتا ہوں۔ اے عبد القادر اگر تیری رضا یہ ہے کہ اس کو 7 لڑکے مل جائے تو جا، میں نے تجھ کو وہ تصدق دیا ہے کہ اس کو 7 لڑکا خدا دے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، شعب تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اے بھائی دیکھو سگنل لگ گیا ہے، ہاں اچھا نہیں اچھا بولے۔ اصل میں کبھی کبھی جب خطیب کی تقریر روکنی ہو تو دوسرے خطیب کو لے آؤ، اور جب آخری خطیب کا خطاب روکنا ہو تو مٹھائی لے آؤ۔ بہرحال سنو، مولانا نوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت بولا جائے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم ہے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، میں نے اس سے جو نتیجہ نکالا ہے، جو نتیجہ اس کو آپ سنیے، بس آخری بات ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے حوالے سے ایک واقعہ، حضرت آگے آ جائیے، ایک واقعہ بہت مشہور ہے، عرض کر دوں، بتا دوں، تو زور سے بولو یا غوث المدد۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا مگر اس پر ذرا سا غور کیجئے، یہ ایسے کیسے ہوا۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک بارات عورت کو رخصت کرا کے آ رہی تھی۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا، میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سنو۔ بیچ سمندر میں یا بیچ دریا میں جب وہ کشتی پہنچی تو وہ کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب گئی۔ بڑھیا کا لڑکا، اس کی بہو، باراتی، سب کشتی کے ساتھ غرقاب ہو گئے، سب ڈوب گئے۔ ڈوبے ہوئے 12 سال گزر گئے۔ کتنے؟ زور سے بولو، 12 سال۔ بدن رہا ہوگا کشتی میں، دریا میں ان لوگوں کا بدن رہا ہوگا، اور اس دریا میں وہ جو کشتی ڈوبی تھے نا، باراتی جو ڈوبے تھے نا، اس میں بڑی بڑی مچھلیاں۔ 12 سال ہو گئے کشتی ڈوبے ہوئے۔ ہاتھ کسی مچھلی نے کھایا ہوگا، سر کسی مچھلی نے کھایا ہوگا، ران کسی مچھلی نے کھایا ہوگا، انگوٹھا کسی مچھلی نے کھایا ہوگا، اس حصے کو کسی مچھلی نے کھایا ہوگا، اور مچھلی کھائی ہوگی، اور کسی نے جال ڈالا ہوگا اور وہ مچھلی پھنسی ہوگی، نہ جانے کس کس کے گھر میں گئی ہوگی اور لوگوں نے اس کو کھایا ہوگا۔ 1-2 سال نہیں، کتنے؟ زور سے بولو، غور کرو میرے غوث اعظم کیا ہے۔ تو بڑھیا اس کا اکلوتا بیٹا تھا، جب کشتی میں ڈوبا نا،
اس کی بارات ڈوبی اس کے عورت کے ساتھ. حاجی صاحب تو روزانہ وہ آتی تھی اور اسی دریا کے کنارے بیٹھ کر روتی تھی اور کہتی تھی ہائے رے کشتی، ہائے رے دریا، تو نے میری اولاد کو غرق کر دیا، تو نے میری اولاد کو ڈبا دیا، یہ کہہ کر کے روتی تھی. ایک دن، زور سے بولو سبحان اللہ، ایک دن میرے غوث اعظم کا گزر ہوا. اے اللہ، غوث کے صدقے میں اس مدرسے کو آباد فرمانا. سبحان اللہ. جس مدرسے کے تعمیر کے خوشی میں یہاں کے گھوڑچڑی کے مسلمانوں نے مولانا نور عالم صاحب کے سرپرستی میں اس مدرسے کی کامیابی کے لیے جلسے حضور کا انعقاد کیا ہے. سبحان اللہ. اے غوث اعظم، اس مدرسے پر آپ کی نگاہ کرم ہو جائے، نگاہ ولایت ہو جائے، اور اس سے پڑھنے والا بچہ بامراد ہو جائے، اور اس میں لوگوں کی محبتیں یعنی لوٹ لوٹ کر کے آئیں اور لوگوں کا دل اللہ کے گھر کے طرف مائل ہو جائے. انشاءاللہ مدرسہ کامیاب ہوگا اور اس میں پڑھنے والے لوگ بھی کامیاب ہوں گے. زور سے بولو سبحان اللہ. اب ایک دن وہ بڑھیا رو رہی تھی، اتفاق سے غوث اعظم سرکار کا گزر ہوا. 12 سال ذہن میں رکھیے گا، واقعہ بہت مشہور ہے، مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو اس سے میں نے رس نکالا ہے، اس کو سنو. غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں، تو روزانہ آ کر کے یہاں روتی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھا نورانی چہرہ. کہا کون ہو؟ کہا عبد القادر میرا نام. کہا بڑے پیرو؟ کہاں ہاں. دھاڑے مار کر رونے لگی. کہا اے غوث اعظم، اسی دریا نے میرے بیٹے کو ڈبا دیا، میری بہو کو ڈبا دیا، باراتیوں کو ڈبا دیا. تو کہا اس کے غم میں رو رہی ہے؟ کہاں ہاں. کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہا 12 سال. کہا ذرا سا وہ جگہ بتا جس جگہ تیرے بیٹے کی کشتی ڈوبی تھی، تیری بہو ڈوبی تھی، تیرا دولہا بیٹا ڈوبا تھا. انگلی کا اشارہ کیا. بس. زور سے بولو سبحان اللہ. اے بیٹا، اے بیٹا، اے بیٹا، اے 2 منٹ رک جا، پردہ مت بن، بیٹھ جا بیٹا. بعد میں ابھی ہم کھانا بھی نہیں کھائے ہیں. ہاں ہم صرف 10 بجے کے کھائے ہوئے ہیں. ہاں اب آپ تو کھا کے آئے ہوں. ہاں مولانا نوری صاحب کا بڑا ڈر تھا، حضرت عمرے گاؤں چلا آئے ہو. ہم نے کہا میں ضرور پہنچوں گا، اور 10 بجے نہیں 9-10 کے بیچ میں پہنچوں گا. اور انشاءاللہ میں پہنچا، اللہ نے مجھے پہنچایا. ہاں اور یہ مطمئن ہو گئے. غوث اعظم فرماتے بتا وہ جگہ جس جگہ تیرے بیٹے کی بارات ڈوبی تھی. اشارہ کیا. غوث اعظم کنکڑ لیے ادھر پھینکے. کہا اے دریا، زور سے بولو سبحان اللہ، اے دریا، یہ بڑھیا رو رہی ہے، تجھ کو رحم نہیں آ رہا ہے؟ لوٹا دے اس کے بیٹے کو، لوٹا دے اس کی باراتی کو، لوٹا دے اس کے بہو کو. بس ایک تلاطم پیدا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں وہ کشتی باہر ہو گئی. وہی صحرا ہے، وہی کپڑا ہے، وہی شان ہے، وہی نظافت ہے، وہی فیشن ہے، وہی بہو ہے. کسی کا کپڑا سڑا بھی نہیں، کسی کا کپڑا چینج بھی نہیں ہوا. جیسے بارات واپس آ رہی تھی اور جس شان سے آ رہی تھی اسی شان سے آ رہی ہے. کپڑا سوکھا ہوا ہے، اسی شان سے آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 12 سال ہو گیا، دریا میں کشتی ڈوب گئی تھی، مچھلیوں نے کھا لیا تھا، ہڈی کہیں ہے، گوشت کہیں ہے، بال کہیں ہے، کپڑا کہیں ہے، آنکھ کہیں ہے، چہرہ کہیں ہے، پیشانی کہیں ہے، سینے کی ہڈی کہیں ہے. آخر 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات اور 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی 1 منٹ میں نکلی کیسے؟ زور سے بولو سبحان اللہ. کیسے نکلی؟ کیسے نکلی؟ اس کا 2 جواب ہے، سن لیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. یعنی غوث اعظم کو اللہ نے وہ دولت دیا ہے کہ اگر کہہ دے ہو جا، اگر کہہ دے ہو جا تو وہ شے ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے، سارے اولیاء صاحب نیاز ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے نبی صاحب نیاز ہیں. اور سارے اولیاء امت آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے ولی پیدا ہوں گے یہ سب صاحب نیاز ہیں. اب چلتے چلتے کلیم اشفی کا وہ تعریف سن لو. صاحب نیاز
نیاز وہ ہے کہ جو پل پل اپنے خدا کی رضا چاہیں. انبیاء وہ ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں, اور میرا نبی وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے. اور سارے اولیاء وہ ہیں جو ہر پل عبادت اس لیے کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے, ریاضت اس لیے کرتے ہیں خدا راضی ہو جائے. لیکن انہی اولیاء میں عبد القادر غوث اعظم وہ ہیں جن کی رضا میرا خدا چاہتا ہے. جب 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو عبد القادر نکال رہے تھے, آواز آ رہی تھی, اے عبد القادر 12 سال ہو گئے, نہ ہاتھ کا پتہ, نہ قدم کا پتہ, نہ سینے کا پتہ, نہ بازو کا پتہ, نہ پیشانی کا پتہ, نہ ناک کا پتہ, نہ آنکھ کا پتہ, نہ زبان کا پتہ, نہ ہونٹ کا پتہ. اے اللہ, میں نے وعدہ کر لیا ہے تیرا بندہ عبد القادر ہے جس کو تو نے کل کی منزل پہ آباد کیا ہے. تیرا بندہ عبد القادر ہے جس کی تو خوشی چاہتا ہے. بس مولا نے فرمایا عبد القادر بول, تیری رضا کس میں ہے, تیری خوشی کس میں ہے؟ عبد القادر عرض کرتے مولا میری خوشی اسی میں ہے کہ 12 سال کی کشتی نکل آئے, آدمی نکل آئے, لباس نکل آئے, ہاتھ نکل آئے, ٹائم نہ لگے. بس پروردگار نے فرمایا ایک کشتی نکل جا, یہ میرے عبد القادر نے کہا ہے, اس لیے میں عبد القادر کی رضا چاہتا ہوں, خوشی چاہتا ہوں. عبد القادر کی خوشی یہی ہے کشتی نکال آئے تو لو میں کشتی نکال رہا ہوں. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیب تیری, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے ساحہ تیرا. جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے آپ دین سے جڑو. جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے عام مدرسے سے اپنا ناتا رشتہ قائم کرو. جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے آپ دین کے قریب ہو جاؤ. جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے اسلام کی حقانیت کو سمجھو. جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے اولیاء اللہ سے اچھی عقیدت رکھو. جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے اسی عقیدے پر رہو جو عقیدہ مولانا نوری صاحب بتائیں. کبھی کبھی وقت ملے 10 منٹ کے لیے اس مدرسے میں چلے آؤ. کبھی وضو کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, روزے کا مسئلہ, حج کا مسئلہ, ان سے سیکھا کرو. ہم نیت کیسے باندھے, ہم وضو کیسے کریں, ہم غسل کیسے کریں. یہ مدرسہ خالی چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مدرسہ جیسے آپ کے لیے ہے ویسے آپ کے بچوں کے لیے ہے, ویسے ان بوڑھوں کے لیے ہے. اس مدرسے سے رشتہ رکھو. یاد رکھو جو بڑے بڑے پیر وہ کام نہیں کرتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک عالم دین کام کرتا ہے. مجھے بتاؤ قرآن کون پڑھاتا ہے, مجھے بتاؤ یہ اردو کون پڑھاتا ہے, مجھے بتاؤ سرکار کی عظمت کون بتاتا ہے, مجھے بتاؤ یہ نیٹا صاف کرنے والے لڑکے جو اپنا منہ صاف کر کے نہیں آتے ہیں ان کے سامنے تعمیر ادب کون رکھتا ہے, قرآن کون رکھتا ہے. یہ کوئی اور نہیں, نہ باپ رکھتا ہے نہ ماں رکھتی ہے. جس کے سامنے قرآن رکھتا ہے اور وضو کا طریقہ بتاتا ہے, صفائی کا طریقہ بتاتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے. یہی مکتب کے مولانا رہا کرتے ہیں اور مکتب کے استاد رہا کرتے ہیں. اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو قرآن کی تعلیم نہ ہوتی. اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا حدیث کی تعلیم نہ ہوتی. بڑے بڑے شائخ, بڑے بڑے ولی ایسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں. عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں وہ مدرسے ہی میں پڑھے ہیں, مدرسے ہی میں پڑھے ہیں. امام غزالی مدرسے ہی میں پڑھے ہیں. جب مدرسوں نے بڑے بڑے اولیاء کو نکالا ہے, اس مدرسے پر آپ اپنی نگاہ رکھیے, اس کی کمی کجی کو دور کیجئے, اللہ آپ کی کمی کو دور فرمائے گا. پروردگار اس جلسے کو قائم و دائم فرمائے, اللہ اس مدرسے کو قائم و دائم فرمائے. کبھی کبھی حضور کے نام کا جلسہ کر لیا کرو, ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی اور بلائیں دور ہو جائیں گی. پروردگار اس جلسے کو قبول و مقبول فرمائے. جن ہمارے بھائیوں نے جد و جہد محنتوں کے ساتھ غوث اعظم کا جلسہ کیا ہے, غوث اعظم آپ اپنی ان نوجوانوں کو مراد تک پہنچا دیجئے. اے غوث اعظم یہ ہمارے ماں بہن بیٹیاں آئی ہوئی ہیں, آپ کی سانس سے امید رکھ کر کے آئی ہیں, انہیں میرے غوث اعظم کی ماں کا صدقہ عطا ہو جائے. انہیں غوث اعظم, ان بوڑھوں کو غوث اعظم کے باپ کا صدقہ عطا ہو جائے. ان نوجوانوں کو پیرانے پیر کا صدقہ عطا ہو جائے. اے غوث اعظم اس گھورچڑی گاؤں میں اور جہاں میرے بھائی جہاں سے آئے
آئے ہوں، اے غوث اعظم سب پر کرم کر دو، سب کے گھروں کی بلائیں دور ہو جائیں، سب کے گھروں کی دقتیں دور ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔